السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زینب سجاد۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب۔ دریا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کے ساتھ موزہ ننکانہ ریلوے لائن تحصیل جھنگ سے بریچنگ کیا گیا۔ کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور، کمشنر مریم خان، RPO ذیشان اصغر، پاک فوج کے افسران، ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بلال افتخار کیانی اور دیگر ضلعی افسران بھی موجود۔ عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے جھنگ کے فلڈ ریلیف کیمپ کے قریب فیلڈ ہسپتال کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے فیلڈ ہسپتال میں ادویات، سیلاب متاثرین کو علاج معاوضہ کی فراہمی کے حوالے سے دریافت کیا۔ ریلیف کیمپ میں زیر انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے جھنگ شہر سے ملحقہ عرفات سی بند کا تفصیلی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی آمد پر عوام کا جمع غفیر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا ننھی بچی سے اظہار شفقت۔ معمر خاتون نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا ہاتھ تھام کر دعائیں دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق DPO جھنگ بلال افتخار کیانی کی ہدایت پر جھنگ پولیس کا نشہ بقا مہم منشیات کے خاتمے کے لیے پولیس کا فیصلہ کن آپریشن بدستور تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ 18 ہزاری کے SHO مہر محمد اسلم نور کی سربراہی میں چوکی روڈو سلطان پولیس کے انچارج سہیل احمد SI نے ہمراہ ملازمین مخبر کے اطلاع پر ریڈ کر کے معروف بدنام زمانہ منشیات فروش اسد عباس بھٹی کو دربار روڈو سلطان قبر سلطان سے رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے منشیات برس 1140 گرام برآمد کر لے اور ملزم اس عباس بھٹی کے خلاف بجرم ایکٹ 1997 زیر دفعہ 9.1.3C/CNSA کے تحت تھانہ 18 ہزاری جھنگ میں مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ اس موقع پر SHO مہر محمد اسلم نول نے سینئر صحافی اور کالم نگار مہر محمد ریاض نول سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منشیات فروشی کے خاتمے کے لیے منشیات کے دھندے میں ملوث ہر شخص قانون کی گرفت سے بچ نہیں پائے گا۔ کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جھنگ کے نواحی تریم و بیراز پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سیلابی پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو سکاڈا کنٹرول روم میں سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور اور ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے بریفنگ دی۔ تریم و بیراز سے تاریخ کا سب سے بڑا ریلا گزرا۔ بروقت اقدامات سے نہ صرف ملتان بلکہ دیگر علاقے بھی نقصانات سے محفوظ رہے۔ جھنگ میں سیلاب سے پہلے 2,98,000 آبادی کا انخلا ہوا۔ جھنگ میں تقریباً 1,19,000 کے لگ بھگ مویشیوں کو سیلابی ریلے کی آمد سے پہلے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ مویشیوں کے لیے چارہ اور بنڈا وغیرہ دیا جا رہا ہے۔ 102 لاج اسٹاف ورکر گاؤں گاؤں جا کر مویشیوں کی دیکھ بھال اور علاج معالجہ کر رہے ہیں۔ ایک ضلع جھنگ نے سیلاب متاثرین کے لیے 21 ریلیف کیمپس قائم۔ تقریباً 750 متاثرین مقیم ہیں۔ سیلاب سے جھنگ کے 181 موزہ متاثر ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے آخری فرد تک ریسکیو آپریشن کے دائرہ کار بڑھانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا سیلاب متاثرین کی تلاش کے لیے ڈرون، تھرمل امیجنگ کیمرے اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال میں لانے کا حکم۔ جہاں مدد کی ضرورت ہے وہاں امداد پہنچائیں گے، جھنگ کے مرحومیت ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عوام کے تحفظ کی ذمہ داری دی۔ جس بھی جگہ حفاظتی بند توڑنے کے ٹیکنیکل کام میں مداخلت نہیں کی۔ آبادی کو سیلاب سے بچانا اور انسانی جانوں کو محفوظ رکھنا میری سب سے پہلی ترجیح ہے۔ کسی بھی نقصان کی صورت میں انسانی آبادی کو بچانے کو ترجیح دی گئی اور دی جائے گی۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور، ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر اور پوری ٹیم نے بڑی محنت سے کام کیا اور اپنی ٹیم پر فخر ہے، یہ کہنا تھا مریم نواز شریف کا۔ کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق
سیلاب متاثرین کو کھانے کی بروقت فراہمی کا سلسلہ جاری۔ ضلع انتظامیہ کا آفیسر اور اہلکار سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے۔ کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر ادمر اور ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر از خود کھانے کی فراہمی کے حوالے سے مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ ریسکیو اور پاک فوج کی جانب سے سیلاب کی زد میں آنے والے ہر موضع میں ریسکیو اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ دریا کے نشیبی علاقوں سے پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔ صورتحال کو لمحہ بہ لمحہ مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.asia41.tv وزٹ کریں۔ اللہ حافظ۔